قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. خندق کا موقع تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، سردی بہت زیادہ تھی اور بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میرے پاس قمیص نہیں تھی جو میں اوپر لیتا، تو سردی کی وجہ سے میں نے گڑھا کھود کر اپنے آپ کو گڑھے کے اندر بٹھا کر بیٹھا تھا تاکہ ہوا مجھے نہ لگے. تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم اونچی آواز میں کہا کہ کون ہے جو پرلی طرف جائے اور جا کر کافروں کی جاسوسی کر کے آئے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں نے کہا یا اللہ میرا نام نہ لے، کسی اور کا لے دے، اتنی سردی میں مجھ سے سجایا نہیں جائے گا. تو کہنے لگے، آپ نے فرمایا کون جائے گا؟ کوئی نہ بولا. پھر آپ نے آواز لگائی، کافروں کی جاسوسی کرنی ہے، کون جائے گا؟ کوئی نہ بولا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ کدھر ہے؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا لو بھی مارے گئے. اتنی سردی ہے، قمیص بھی میرے پاس نہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لیکن اللہ کے حبیب کا حکم جب آ جاتا تھا تو صحابہ اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے تھے. تو کہنے لگے میں آ گیا. میں نے کہا جی حاضر ہوں، فرمائیے. تو مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ جاؤ جاسوسی کر کے آؤ. تو میں نے کہا یا رسول اللہ سردی اتنی زیادہ ہے، میرے پاس تو قمیص بھی کوئی نہیں. تو اللہ کے حبیب نے میری کمر پر ہاتھ پھیرا بس، اور یہ فرمایا کہ اے اللہ تو حذیفہ کی سردی کو گرمی سے بدل دے اور اس کی حفاظت فرما. کہنے لگے اس کے بعد اتنی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ موسم میں کوئی سردی نہیں ہے. اور میں وہاں گیا، جاسوسی کر کے آیا. اب اس دن کی یہ اللہ کے نبی کی محبت کا نتیجہ کیا نکلا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر النبی کہا جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی کے رازدان ہیں. حضور علیہ السلام نے جتنی راز کی باتیں تھیں، منافقین کے نام، قیامت کی نشانیاں، قیامت کے حالات، آنے والے لوگوں میں کون بگڑا ہوگا کون درست ہوگا، یہ سارے احوال حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتائے. اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی محبت پر اپنی ساری چاہت کو قربان کر دیا تھا. اس وجہ سے ان کو یہ نتیجہ ملا، قیامت تک ان کا نام صحابہ میں بلند ہوا کہ یہ اللہ کے نبی کے رازدان صحابی کہلاتے ہیں. دیکھیں محبت جو ہے یہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. انسان کو تھوڑی سی محبت پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے. محبت کا تھوڑا سا ذرہ آدمی کو پہاڑ بنا دیتا ہے. محبت کا ایک قطرہ ہزاروں سالوں کی عبادتوں کے سمندر پر بھاری ہو جاتا ہے. محبت بڑی عجیب چیز ہے. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، ایک صحابی آئے، آ کے عرض کیا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذا اعددت لہا، کہ بھئی تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ ظاہر ہے جس کی تیاری ہو وہی پوچھتا ہے. وہ کہنے لگے کہ ما اعددت لہا کثیرا من الصوم والصلاۃ، کہ اے اللہ کے حبیب میرے پاس کوئی بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ نمازیں، یہ والا سامان تو نہیں ہے. ہاں وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایک سرمایہ میرے پاس ہے. وہ کیا کہ مجھے اللہ اور اس کے نبی سے محبت بہت زیادہ ہے. بس میرے پلے اور کوئی سامان نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا سن، انت مع من احببت، کہ جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت میں اللہ تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ فرمائیں گے. تو محبت ایسی عجیب چیز ہے کہ تھوڑی سی محبت اللہ کے نبی کا ساتھ لے کر دے دیتی ہے، اور تھوڑی سی محبت انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں برسوں کی عبادتیں آدمی کو نہیں پہنچا سکتی. جنید ایک پہلوان تھے، سرکاری پہلوان،
اور بادشاہ کا پورے ملک میں اعلان تھا کہ جو میرے پہلوان کو گرا دے گا میں اس کو بہت سے انعاموں کرام سے نواز دوں گا۔ بڑے لوگوں نے کوشش کی لیکن نہیں، جنید کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایک بالکل کمزور آدمی، بیمار آدمی، بوڑھا آدمی، اس نے چیلنج کر دیا کہ میرے سے جنید کشتی کرے تو میں اس کو یقینی طور پر گراؤں گا۔ اب لوگ بڑے حیران، چیلنج قبول ہوا، تاریخ طے ہوئی، رنگ لگ گیا۔ اب جنید اس میں آیا لڑنے کے لیے رنگ کے اندر، اور ادھر سے وہ کمزور آدمی، بالکل نحیف آدمی۔ لڑائی شروع ہونے لگی، اس نے جنید کے کان میں کوئی بات کی، اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ جو پہلوان تھا جنید، وہ نیچے گرا ہوا ہے اور وہ کمزور آدمی اس کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا نہیں بھئی یہ تو نورا کشتی ہے، دوبارہ پھر لڑائی ہوگی۔ پھر کشتی ہوئی، پھر جنید نیچے، وہ کمزور آدمی ان کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی اس کو انعام دو، پیسے دیے، اس کو رخصت کیا۔ بادشاہ نے جنید کا بازو پکڑ لیا، کہا جنید چلو، اندر لے گیا اور کہنے لگا یہ تو مجھے پتا ہے تیری اور اس کی لڑائی بنتی نہیں ہے، وہ اتنا کمزور، تو پہلوان۔ جنید مجھے سچ سچ بتا راز کیا ہے، تو کیسے گر گیا؟ بڑے بڑے پہلوان تیرے سامنے آئے، تو کسی سے نہیں ہارا اور اس سے ہار گیا جس سے امید بھی نہیں تھی۔ جنید کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر سنیے۔ اصل بات یہ ہے اس آدمی نے میرے کان میں لڑائی سے پہلے ایک بات کہی تھی۔ یہ مجھے کہنے لگا جنید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں، بیمار ہو گیا ہوں، کام کوئی نہیں کر سکتا، میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، 3 دن کا فاقہ ہمارا چل رہا ہے۔ اب میں نے جو کچھ سامان تھا وہ سب بیچ باچ کے اپنے گھر پہ لگا دیا۔ جنید اس امید پہ آیا ہوں کہ آج تو گرے گا تو مجھے بہت سا مال ملے گا اور میں جا کے اپنی بیٹیوں کا پیٹ بھر دوں گا، اور جنید اگر تو گر گیا تو آج اللہ کے رسول کی بچیوں کا پیٹ بھر جائے گا، اور اگر تو نہ گرا کوئی بات نہیں، تیری عزت بچ جائے گی، لیکن یاد رکھ قیامت والے دن میں اللہ کے حبیب کے سامنے تیرا گریبان پکڑوں گا کہ میں ایک آس لے کر آیا تھا جنید کے پاس اور اس نے اپنی عزت تو بچا لی لیکن ہماری بھوک کا خیال نہ کیا، آگے تیری مرضی ہے تو جو چاہے کر لے۔ تو جنید کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آج میں نے اپنی عزت کو اللہ کے رسول کی آل کی بچیوں پہ قربان کر دیا، بس یہی میرے ساتھ ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ رات کو جنید سوئے تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنید آج تو ہمارے لیے ذلیل ہوا ہے نا، جا آج کے بعد تجھے اللہ وہ عزتیں دیں گے کہ کبھی تیرا نام نیچا نہیں ہوگا۔ اب صبح اٹھے ہیں، رات کو وہ جنید پہلوان تھا اور صبح اٹھا ہے تو وہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بن چکا تھا۔ آج بھی دیکھو ان کا نام لینے کے بعد ہر آدمی رحمت اللہ علیہ کہے بغیر گزرتا نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہوا کہ جنید نے ایک سودا کیا تھا، اپنی محبت اللہ کے نبی کی خرید لی اور اپنی عزت کو قربان کر دیا، اور جنید گھاٹے میں نہیں گیا۔ پوری دنیا جانتی ہے جنید نے نفع کا سودا کر لیا، وہ گھاٹے میں نہیں رہا۔ زید ایک بچہ، ایک حملہ ہوا کسی قافلے پر تو بچہ اغوا کر لیا، تو اغوا کرنے کے بعد اس بچے کو بازار میں بیچ دیا لوگوں نے۔ وہ بکتا بکاتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، ادھر اللہ کے نبی سے شادی ہوئی، انہوں نے حضور کو دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، غلام تھا اپنے پاس رکھا۔ دیکھیں یہ بات آپ اگر باپ ہیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے، اور ماں ہو تو اس کا تو کیا ہی کہنا، کہ اگر کسی کا بچہ گم ہو جائے اور 2 گھنٹے تک بچہ نہ ملے تو ماں باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ خود سوچ لیجئے۔ تو یہ بچہ گم ہوا اور اس کو کئی سال گزر گئے، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تو ایک قافلہ مکہ سے گزرا، انہوں نے اس بچے کو پہچان لیا، یہ تو ان کا بچہ ہے،
جا کے انہیں بتایا تمہارا بچہ تو مکہ میں ہے لیکن بڑے شریف لوگوں کے پاس ہے، جاؤ جا کے ٹرائی کر لو، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے مل جائے۔ اب باپ، چچا، رشتہ دار اکٹھے ہو کر آگے حضور کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ جی بات یہ ہے، ہم آپ کے پاس ایک بڑے ضروری کام سے آئے اور ہمیں امید ہے آپ ہمیں رسوا نہیں کریں گے اور ہمیں ایسے خالی نہیں بھیجیں گے۔ آپ نے فرمایا کہو۔ کہنے لگے ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، ہم وہ لینے کے لیے آئے ہیں، جتنے پیسے آپ چاہتے ہیں لے لیجئے، ہمیں بچہ دے دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے، بچے کو بلا لیتے ہیں، اگر جانا چاہے گا تو میں روکوں گا نہیں اور رہنا چاہے گا تو میں اسے بھیجوں گا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑے انصاف کی بات ہے۔ اب باپ کو پتا تھا میرا بیٹا ہے، مجھے دیکھ کر فوراً چلے گا، تو جو ہی حضور نے اس کو بلایا وہ آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا ارے میرے ابا جان، توڑ کر گیا اور اپنے باپ کے گلے لگا۔ باپ بھی رویا، بیٹا بھی رویا، چچا بھی رویا، بھتیجا بھی رویا۔ جب رو کے کچھ تسلی ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زید پتہ ہے یہ کیوں آئے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی مجھے تو نہیں پتا۔ اب بچہ اپنے باپ کی گود میں ہے۔ فرمایا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، جانا چاہو تو میں روکوں گا نہیں، رہنا چاہو تو میں تمہیں بھیجوں گا نہیں۔ تو زید اپنے باپ کی گود سے اٹھے اور آ کر حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے پاس رہوں گا، جاؤں گا نہیں۔ باپ کہنے لگا زید پاگل ہو گئے ہو، یہاں غلام بن کر رہو گے، ہمارے پاس آزاد بن کر، یہاں کام کرو گے وہاں تمہارے خدام ہوں گے، تمہاری خدمت کریں گے۔ زید کہنے لگے ابا جان آپ کو کیا پتا ان کی غلامی میں جو لذت ہے وہ آزادی میں نہیں ہے، ان کی خدمت میں جو لطف ہے وہ خدمت کروانے میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ چلے جائیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمل پر اللہ بھی خوش ہوئے، حضور بھی خوش ہوئے۔ حضور نے کیا فرمایا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، تو آپ نے ان کو زید بن محمد کا لقب دے دیا کہ یہ آج کے بعد میرا بیٹا ہے، یہ لقب ملا۔ ادھر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں تقریباً، کسی ایک صحابی کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، صرف اسی بچے کا نام اللہ نے قرآن میں نقل کیا۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا 22واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو میرے نبی کا سچا عاشق ہوگا اس کا نام میں قیامت تک کے لیے زندہ کروں گا اور لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ آج بھی 22واں سپارہ زید کے عشق کا پیغام ہمیں دیتا ہے کہ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ اپنی محبت اللہ کے نبی پر قربان کر دیتا ہے اور اللہ اس کو مقام کیا دے رہے ہیں کہ اس اکیلے کا نام قرآن کے اندر اللہ نے نقل کیا ہے اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ تو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا شروع سے کہ محبت ایسی زبردست قسم کی سرمایہ ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے وہ تھوڑی سی دیر میں کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، برسوں کا سفر وہ چند منٹوں میں طے کر جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کہاں سے کہاں پہنچا۔ ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والوں میں گزرے ہیں، حج کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بستی میں ان کا قافلہ رکا۔ انہوں نے کہا یار مجھے کچھ پیسے دو، میں نے کچھ سامان بازار سے لینا ہے، تو بازار جانے لگے۔ تو ان کے خیمے اور بازار کے درمیان خالی میدان تھا، تو وہاں سے یہ گزرے تو دیکھا کہ ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہے، ایک عورت اس گدھے کا گوشت کاٹ کاٹ کے اپنے تھیلے میں ڈال رہی ہے۔ تو کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہے، حرام ہے اور یہ اس کا گوشت کھا رہی ہے، یا کھلائے گی یا کھائے گی، دونوں ہی مناسب نہیں۔ تو میں اس کا پیچھا کرنے لگا، تو چلتے چلتے وہ عورت ایک گھر میں داخل ہوئی، بڑھیا تھی، تو دروازہ بند کر لیا۔ تو میں نے سراغ سے جھانک کر دیکھا تو اس نے اپنی بیٹیوں کو وہ تھیلا دیا اور کہنے لگی لو میری بچیوں یہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو میں نے کہا او اللہ کی بندی بے وقوف، حرام کھلاتی ہے اور پھر کہتی ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔
وہ عورت کہنے لگی جاؤ میاں جاؤ اپنا کام کرو، کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، مجھے بتاؤ بات کیا ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی سنو میں بیوہ ہوں، یہ یتیم بچیاں ہیں، ہم آل رسول میں سے ہیں، ہمارا خاندان اللہ کے نبی کی آل کا ہے، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں کام کر سکتی ہوں، نہ بچیوں کو نکال سکتی ہوں، فاقوں میں زندگی گزر رہی ہے، اب بتاؤ ان فاقوں کی حالت میں بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو ربیع بن سلیمان کہتے میں نے کہا ایک منٹ ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں، آپ نے اس کو کھانا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرے سارے پیسے واپس کر دو، میں نے حج پہ نہیں جانا، تم چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگے پاگل ہو گئے ہو، اتنی دور سے پیدل سفر کر کے آئے ہیں، اب تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے اور تم کہتے ہو میں نے حج پہ نہیں جانا۔ انہوں نے کہا بس میں نے کہہ دیا نا مجھے نہیں جانا، میرے پیسے واپس کرو۔ تو انہوں نے ان کے 600 درہم بنتے تھے وہ واپس کر دیے، انہوں نے وہ لیے بازار چلے گئے، ان سے راشن خریدا، چیزیں خریدی، وہ سب ایک تھیلے میں ڈالی اور لا کر اس گڑیا کے دروازے پہ ڈالا، کہا اماں یہ اپنی بچیوں کو کھلا، اب اللہ کا شکر ادا کر اور میرے لیے دعا کرنا، میں حج کے لیے آیا تھا، اللہ میرا حج قبول کر لے۔ یہ نہیں بتایا کہ میں جا نہیں رہا۔ خیر یہ وہاں سے واپس ہو لیے، قافلہ حج کے لیے مکہ پہنچ گیا اور ربیع بن سلیمان وہاں بیٹھ گئے آرام سے اپنی جگہ پر۔ اب انہوں نے کیونکہ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قافلے آتے تھے، اکیلا آدمی سفر نہیں کر سکتا تھا، اس کو قافلوں کے ساتھ ہی جانا پڑتا تھا۔ اب انہوں نے سوچا یہ جب واپس آئیں گے پھر میں ان کے ساتھ اپنے ملک واپس چلا جاؤں گا، وہیں پر مزدوری کرنے لگے۔ اب حج ہو گیا، قافلے آنے لگے، تو ربیع بن سلیمان شہر سے باہر نکل گئے قافلوں کے استقبال کے لیے۔ پہلا قافلہ آیا، کہنے لگے بھائیو تمہارا حج مبارک ہو، اللہ تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ کہنے لگے خیر مبارک، اللہ تمہارا بھی قبول فرمائے۔ کہنے لگے ہیں۔ اگلا قافلہ آیا، بھائیو حج مبارک ہو، اللہ حج قبول فرمائے۔ وہ کہنے لگے بھائی اللہ تیرا بھی قبول فرمائے۔ میں نے کہا ہے، کہتے ہوتے ہوتے ہر بندہ مجھے مبارکباد دے رہا ہے، جب میرے محلے کے لوگ جن کے ساتھ میں آیا تھا وہ آئے تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا تم کتنے خوش قسمت ہو، اللہ کے حبیب کا روزہ بھی دیکھ لیا، اللہ کا گھر بھی دیکھ لیا، اور میں بدنصیب یہاں پڑا رہا۔ تو کہتے وہ کہنے لگے ربیع ہم یار تجھے ایسا نہیں سمجھتے تھے، تو بڑا دھوکے باز آدمی ہے، ہمیں تو کہہ رہا تھا کہ میں نے حج کے لیے نہیں جانا اور تو وہاں ہم سے پہلے پہنچا ہوا۔ میں نے کہا کیا مطلب، میں تو نہیں گیا، میں یہاں ہوں۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا، یہ بتا تو ہمارے ساتھ سعی نہیں کرتا رہا، اچھا تو ہمارے ساتھ وہاں پر مینا میں نہیں رہا۔ میں نے کہا بھائی میں کب رہا ہوں؟ ایک پیچھے سے آیا، کہتا تو بڑا سیانا نہ بن، یہ تھیلی تو نے مجھے دی تھی باب جبریل پر اور کہا تھا پکڑو میں ابھی آتا ہوں، پھر تم آئے نہیں، یہ پکڑو اپنی تھیلی، میں کب سے پریشان ہوں لیے پھر رہا ہوں۔ ربیع کہتے میں پریشان، یہ کیا ماجرا ہے، مجھے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ خیر کہنے لگے میں وہ تھیلی رکھی سرہانے اور رات کو سو گیا تو مجھے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مجھے کہا اللہ کے حبیب نے اے ربیع ہم کتنے گواہ پیش کریں اس بات پر کہ تو نے واقعی حج کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو گیا ہی نہیں، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، کون سا حج، کیسا حج؟ فرمایا سن، جب تو نے میری آل کی بچیوں کی فکر کی اور اپنا مال ان کے اوپر خرچ کر دیا تو اللہ جل جلالہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا، اس نے تیری طرف سے حج کیا اور قیامت تک وہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، اور ان لوگوں نے اسی فرشتے کو دیکھا ہے جو یہ تجھے کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے اس کے بعد میرے کندھے پر حضور نے ہاتھ مار کر فرمایا ربیع من عاملنا ربیحا، یاد رکھ جو بندہ ہم سے سودا کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ کہنے لگے میں صبح اٹھا تو میں نے تھیلی اٹھائی تو اس تھیلی کے اوپر بھی یہی لکھا ہوا تھا من عاملنا ربیحا، کہ جو ہم سے سودا کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ کہ جب میں نے تھیلی کھولی تو میں نے 600 درہم اس مائی پر خرچ کیے تھے، جب تھیلی گنے تو اس میں 6000 درہم نکلے۔
اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی زیادہ کر کے واپس کر دی، حج بھی قبول کر لیا، اب یہ سب کیا معاملہ ہے؟ محبت، کہ محبت کا ایک قطرہ بندے کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں برسوں کی عبادتیں، ریاضتیں، محنتیں آدمی کو نہیں پہنچا سکتی۔ محبت بڑی عجیب چیز ہے۔ اب دیکھو میرے عزیزوں، محبت میں آدمی 3 چیزیں قربان کرتا ہے، اپنی جان لگاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اور جب بالکل محبت انتہا پہ آ جاتی ہے تو بندہ اپنی عزت بھی محبت پہ قربان کر دیتا ہے۔ یہی دنیا کا دستور ہے۔ دین کی محبت بھی یہی کچھ کرتی ہے، دنیا کی محبتوں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ دیکھو، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہے نا، انہوں نے یہ تینوں چیزیں داؤ پر لگائی، لیکن وہ گھاٹے میں نہیں گئے، نفع میں رہے۔ میں ایک ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کس طرح صحابہ نے اپنا سب کچھ اللہ کے حبیب پر قربان کیا، نہ اپنی جان دیکھی، نہ اپنا مال دیکھا، نہ اپنی عزتوں کو دیکھا۔ عبداللہ ایک صحابی ہیں، ذوالبجادین ان کا لقب ہے۔ بجادہ عربی زبان میں چادر کو کہتے ہیں، تو ذوالبجادین کا معنی ہے 2 چادروں والا۔ یہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، عبداللہ حالات اچھے نہیں ہیں، اسلام کو چھپانا، کسی کو بتانا نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے تو چچا نے ان کو پالا تھا، تو گھر گئے، والدہ سے ملے تو چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ماں سمجھ گئی کہ کوئی معاملہ ہے، یہ بدلہ بدلہ سا لگتا ہے، تو ایک دن ماں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے ان کے چچا کو بتایا، چچا نے پنچایت اکٹھی کر کے ان کو بلا لیا اور کہا کہ عبداللہ تو مسلمان ہو گیا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ تو چچا کہنے لگا ٹھیک ہے، اب سیدھی سی بات ہے، یا ہمیں چھوڑ دو یا محمد کو چھوڑ دو، دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے گا، ایک کو رکھو ایک کو چھوڑ دو۔ اب یہاں پر محبت کا امتحان ہے، ترازو میں تولنی پڑے گی کہ کدھر جھکنا ہے، ماں، چچا، رشتہ دار، اور اس ترازو میں صرف اللہ کے نبی کی محبت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ادھر 10 من سونا بھی ہو اور 10 من لوہا بھی ہو اور ادھر چند تولے سونا ہو جائے تو وہ اس لوہے پر بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی محبت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو عبداللہ کہنے لگے جی میں ان کو تو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو چھوڑ دوں گا۔ تو چچا کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ یہاں سے اب دفع ہو جاؤ۔ تو یہ اٹھ کے جانے لگے، چچا نے کہا واپس آؤ، ہماری سب چیزیں واپس کرو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اپنی زرہ اتاری، پگڑی اتار دی۔ اس نے کہا یہ جوتیاں بھی ہماری ہیں اتارو، انہوں نے جوتا بھی اتار دیا۔ چچا کہنے لگا یہ قمیص بھی ہماری ہے اتارو، انہوں نے قمیص بھی اتار دی۔ اب رہ گئی صرف ایک بندھی ہوئی چادر اور کچھ بھی نہیں۔ تو ظالم چچا کہنے لگا یہ چادر بھی ہم نے تجھے لے کر دی ہے، یہ بھی اتار کے جاؤ۔ اب دیکھو، اندازہ لگاؤ، یہاں اپنی عزت کو قربان کرنے کا موقع آ گیا۔ تو عبداللہ نے آنکھ بند کی، اپنی چادر کھولی اور ان کے حوالے کی، بالکل اللہ کے نبی کی محبت میں برہنہ ہوئے اور چل دیے مدینے کی طرف۔ تو ماں ہوتی ہے بھلے کافر ہی کیوں نہ ہو، ماں اوپر سے دوڑی بھی آئی، اپنے سر کی چادر اتار کر کہا بیٹا اپنا سر چھپا لے، میں تجھے اس حال میں دیکھ نہیں سکتی۔ بڑی تھی، انہوں نے چادر پھاڑی، آدھی سے سر چھپایا، آدھی اپنے کندھے پر ڈالی اور ننگے پاؤں یہ عاشق مدینہ کی طرف چل پڑا۔ ادھر گئے، حضور نے دیکھا بھی ابھی تو چند دن پہلے گیا تھا تو بڑا جو تھا وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے آیا تھا اور اب ننگے پاؤں آ رہا ہے اور کپڑے بھی کوئی نہیں۔ حضور نے پوچھا عبداللہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ بس آپ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ آپ نے ان کو بٹھا دیا، صحابہ سے کہا بھی اب یہ تمہارا ساتھی ہے۔ ایک دن یہ بیٹھے بیٹھے جوش میں آ گئے، ذکر کر رہے تھے تو اونچی اونچی کہنے لگے اللہ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن سے پکڑ لیا، کہنے لگے جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، چلو حضور کے پاس۔ کہا یا رسول اللہ یہ اونچی اونچی ذکر کر رہا ہے، دوسروں کی عبادت میں بھی خلل پیدا کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر
عبداللہ کو کچھ نہ کہا کرو، اس نے میری محبت میں، اللہ کی محبت میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، اسے کھلی چھٹی ہے، اس کو کہنا کچھ نہیں۔ پھر ایک جنگ میں ایسا ہوا، یہ شہید ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کو تلاش کرو، صحابہ نے ڈھونڈا، نہیں ملا، کہا نہیں پھر تلاش کرو۔ کونے میں کہیں گرے ہوئے تھے زخمی، جب لایا گیا حضور نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور آواز دی عبداللہ، ایک دم آنکھ کھلی، سیدھی نگاہ حضور کے چہرے پر، ہونٹ ہل رہے ہیں، کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن سکت نہیں تھی کہ کچھ الفاظ نکلتے۔ تو اسی دوران ان کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ کے حبیب نے آنکھیں بند کی، فرمایا چلو اس کو کفن پہناؤ۔ اب اللہ کے نبی نے خود جنازہ پڑھایا، پھر آپ اس کی قبر میں اترے خود حضور اور کہا لاؤ مجھے حوالے کرو عبداللہ کے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر قبر میں اتارا اور پھر دفن کرنے کے بعد فرمایا اللہم انی رضیت عنک فرض عنک، اے میرے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن میرا دل کر رہا تھا کاش یہ میری میت ہوتی اور اللہ کے نبی مجھے دفناتے اور کہتے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ محبتوں پر قربانیاں جب دی جاتی ہیں تو صلے یوں ملا کرتے ہیں کہ دنیا میں ہی محبتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پڑوس میں ایک آدمی ہے، اس کی کھجور گھر میں لگی ہوئی ہے، کھجور کا درخت، تو کھجوریں گرتی ہیں تو کبھی کبھی میرے گھر میں بھی گر جاتی ہیں تو میرے بچے کھا لیتے ہیں، تو اس کو اگر کبھی پتہ چل جائے نا کہ کھجور گری ہے تو یہ دوڑا ہوا آتا ہے اور میرے بچوں کے منہ میں انگلی ڈال کر کھینچ لیتا ہے۔ اتنا ظالم آدمی ہے، اس سے کہو چلو بچوں کو دو کھائی لینے دیا کرے، ہم تو غریب ہیں تو چلو یوں ہی صحیح۔ حضور علیہ السلام نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا بھئی ایسا کرو یہ جو تمہارا کھجور کا درخت ہے نا یہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں اللہ سے ایک درخت لے کر دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب دیکھو کتنا سستا سودا ہے کہ ایک درخت لینا ہے اور ادھر سے دوسرا ملنا ہے اور جنت کا ملنا ہے، اور ملے گا بھی کہاں؟ جنت میں۔ اس کا مطلب ہے جس کو درخت ملا اس کو جنت میں مل گئی، سیدھی سی بات ہے۔ یہ منافق تھا، کہنے لگا جی نہیں اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ درخت بڑا پسند ہے، ہمارے بڑوں کا لگا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر کر کے نکل گیا۔ حضور نے فرمایا چلو بھائی مالک تو تم ہو، مجبور تو نہیں کروں گا۔ تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں یہی درخت آپ کو لے کر دے دوں تو کیا مجھے بھی آپ جنت میں درخت لے دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں سودا تو سب کے لیے ہے۔ تو یہ اس کے گھر چلے گئے، دستک دے کا میاں یہ درخت مجھے بیچ دو۔ وہ کہنے لگا لو اگر بیچنا ہوتا تمہارے نبی کو دے دیتا، آئے تم بڑے خریدنے، چلو یہاں سے۔ اس نے کہا مجھ سے کاروباری بات کرو، لینا کیا ہے، بس سودا کر میرے ساتھ۔ وہ کہنے لگا جو میں مانگوں گا تم دو گے نہیں۔ کہنے لگے میرے بس میں ہے۔ اس نے کہا تمہارے بس میں تو ہے، کہ بتاؤ پھر کیا ہے؟ کہنے لگا وہ جو تمہارا باغ ہے نا کھجوروں کا وہ مجھے دے دو اور یہ درخت لے لو۔ اب ابو دحدہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں 600 کھجوروں کے درخت تھے، ایک روایت کے مطابق 600۔ اب دیکھو 600 درخت دینے، ایک لینا ہے، وہ بھی رکھنا نہیں ہے، آگے کسی کو دینا ہے۔ عقل کہتی ہے یہ سودا بڑے گھاٹے کا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے عقل والوں کے نصیبے میں کہاں شوق جنوں، یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ تو ابو دحدہ کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی مجھے سودا منظور ہے، وہ باغ تیرا یہ درخت میرا۔ وہ بندہ کہنے لگ گیا بھی ہے تو کوئی کملہ ہی گاہ کے لبیا، ٹھیک ہے اور کی چاہیے تھا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا یہاں محبت کا سودا ہو رہا ہے، درختوں کا نہیں، محبت کا سودا ہو رہا ہے۔ تو یہ آ کے اپنے باغ میں پہنچے، بیوی بچے وہیں تھے باغ میں، تو باہر کھڑے ہو کر آواز دی یا ام دحدہ اخرجی، اے ام دحدہ جلدی بچوں کو لے کے باہر نکل آؤ۔ وہ کہنے لگی کیوں؟ کہنے لگے ہم نے یہ باغ اللہ کے نبی کو دے دیا ہے
آج کی عورت ہوتی کہندی 1 منٹ تو اندر آ پہلے تینوں میں دس دیا رہنا نہیں تو وڈا صوفی کوئی باغ سی ہوئی تو ادا کرنا. وہ بھی اللہ والی عورتیں تھی. کہنے لگے ربحت یا ابا الدحدہ، اے ابو دحدہ تو نے بڑے نفع کا سودا کیا، اللہ کے نبی کو باغ دے دیا. واہ واہ ہم گھاٹے میں نہیں ہیں. اب یہ ابو دحدہ حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ وہ درخت میں نے لے لیا ہے، آپ قبول فرمائیں، جس کو چاہے عنایت کریں. حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو دحدہ کیسے لے لیا، وہ تو دے نہیں رہا تھا. اب میرے جیسا ہوتا تو کیا کہتا، او جی 600 درخت دیتے ہیں کوئی مخول نہیں ہے گا، آہو اسی بھی آ کر تاڑے عاشقہ جو ہے. ہمارے یہاں جیسے کوئی ایک فلیکس چھپوا لیتے ہیں بس جی عاشق رسول ہو گیا، ابھی کیا ہی کہنے. عشق اس کو نہیں کہتے، عشق پر تو بھائی بڑا کچھ لگا کرتا ہے. اب یہ کہنے لگے جی بس وہ لے لیا، آپ قبول فرمائیں. اب حضور پوچھ رہے ہیں یہ بتا نہیں رہا. اخیر اس نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میں نے وہ باغ دے دیا ہے 600 درختوں والا اور تب یہ مجھے ملا ہے، بس آپ قبول فرما لیجئے. حضور نے فرمایا ابو دحدہ وہ سودا تو ہمارا کینسل ہو گیا کہ میں نے کہا تھا بھی تجھے درخت لینا وہ کینسل ہو گیا. اب ان کا تو رنگ اڑ گیا کہ یا رسول اللہ ہے وہ کیسے؟ فرمایا میں نے یہ کہا تھا کہ ایک درخت کے بدلے میں ایک درخت ملے گا، وہ کینسل ہو گیا. اے ابو دحدہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے ایک ایک درخت کے بدلے میں درخت نہیں بلکہ ایک ایک باغ تجھے جنت میں عطا کر دیا ہے. تیرے 600 باغات جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. دیکھو محبت آدمی کو یہاں لے جاتی ہے. مولانا تشریف لے آئے ہیں، اب بس میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اب عرض یہ ہے دیکھو محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. ماں کی محبت کا تقاضا بیٹا سمجھتا ہے کیا ہوتا ہے، بیوی کی محبت کے تقاضے خاوند سمجھتا ہے کیا ہوتا ہے، اولاد کی محبت کے تقاضے باپ سمجھتا ہے کیا ہوتا ہے. لیکن کاش کبھی نبی کی محبت کا تقاضا امتی سمجھ لیتے اور ہم کلمے والے سمجھ لیتے تو ان کو ہم پورا کرتے ہوئے نظر بھی آتے. سخت سردی میں صبح صبح کس کا دل کرتا ہے پانی میں کام کرنے کو؟ مزدور بیچارہ سردی ہے لیکن وہ پھر بھی گارے کے بیچ میں اپنی آدھی ٹانگیں گھسا کر ٹھنڈے پانی میں مٹی کا گارا بنا رہا ہے. کیوں؟ یہ بیوی کی محبت، ماں کی محبت، بچوں کی محبت اسے مجبور کر رہی ہے کہ یہ کر ورنہ وہ بھوکے مر جائیں گے. اور ہمیں نبی کی محبت کبھی راتوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے رونے پر مجبور نہیں کرتی. نماز پڑھنا ہمارے لیے دشوار ہوا بیٹھا ہے. بتاؤ یہ محبت کہاں کی محبت ہے؟ مفتی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، بتائیں کوئی وظیفہ کوئی نسخہ. تو وہ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ جب تمہاری شادی ہوئی تھی تو رات اپنی بیوی سے ملنے کے لیے کوئی الارم لگا کے سوتے تھے؟ کہنے لگے جی نہیں. کب پھر کیسے اٹھتے تھے؟ کہا جی ہوتا آپ بھی آنکھ کھولتے ہیں. کہنے لگے اچھا اس کا مطلب ہے کہ بیوی کی محبت تو رات کو اٹھاتی ہے لیکن اللہ کی محبت تمہیں رات کو نہیں اٹھاتی. اس کا مطلب ہے تمہیں محبت ہے ہی نہیں اللہ سے، ہوتی تو اٹھنا جاتے راتوں کو. اب دیکھو مسلمان ہو اور فجر کی نماز نہ پڑھے، اللہ کے نبی کا عاشق ہو اور 5 وقت کا نمازی نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ نام کا عشق ہے حقیقی عشق موجود نہیں ہے. رابعہ بصری ایک شعر پڑھا کرتی تھی کہ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع، کہ تو اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، اس سے محبت کے دعوے بھی کرتا ہے. میری جان کی قسم یہ دعوے تیرے عجیب ہیں. لو کان حبک صادقا لأطعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع. اگر تو اپنی محبت میں سچا ہوتا تو اللہ اور اس کے نبی کا فرما بردار نظر آتا، کیونکہ عاشق تو اپنے محبوب کا فرما بردار ہوا کرتا ہے. اگر عاشق ہے تو نبی کا فرما بردار ہونا چاہیے. اب دیکھو آج ہم اس مجلس کی برکت سے یہ نیت کریں کہ آج کے بعد کم سے کم 5 وقت کی نماز کا میں اہتمام کروں گا. دیکھو اگر تو عشق ہے اور اس مجلس میں آنے کا ہمیں کچھ فائدہ ہونا چاہیے تو کم سے کم یہ تو ہم نفع اٹھا لیں. دیکھو جب غسل دیتے ہیں نا مردے کو،
تو اس کو غسل دینے کے بعد جب کفن پہناتے ہیں تو خوشبو لگاتے ہیں مردے کو. کہاں لگتی ہے؟ آپ میں سے جس نے کسی کو غسل دیا ہوگا تو اس کو یاد ہوگا پیشانی پر، ناک پر، ہاتھوں پر، گھٹنوں پر، پاؤں پر، یہاں خوشبو لگاتے ہیں. کیوں؟ کیا ہوا؟ باقی جسم پر کیوں نہیں لگاتے؟ اس لیے کہ یہ 7 اعضاء وہ ہیں جو سجدے میں استعمال ہوتے ہیں. جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو پاؤں، گھٹنے، ہاتھ، ناک، پیشانی سجدے میں لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ کو یہ اتنی پسندیدہ حالت ہے کہ اس پر خوشبو لگائی جاتی ہے کہ یہ نماز کا عمل ہے، اللہ کو کتنا پسندیدہ ہے. تو اس لیے دیکھو، آپ میں سے جو عمرے پر گئے ہیں، حج پر گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا 24 گھنٹے طواف ہوتا ہے، بیت اللہ کا رکتا نہیں ہے، ہر وقت ہوتا رہتا ہے، گرمی ہو سردی ہو. لیکن ایک وقت آتا ہے جب طواف روک دیا جاتا ہے. وہ کون سا وقت ہے؟ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے. تو نماز کے وقت اگر بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو یار ہمارے کام نہیں رک سکتے، ہمارا کھیل نہیں رک سکتا، ہمارے آفس کا کام تھوڑی دیر کے لیے نہیں رک سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ہمت کریں تو سارے کام ہو سکتے ہیں. تو بس آج اتنی نیت کر کے یہاں سے اٹھے کہ ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے. ہماری گردن کٹتی ہے، کٹ جائے. کوئی ضروری کام رہتا ہے، رہ جائے. نماز سے ضروری کوئی کام نہیں ہے تو اس کا اہتمام کریں گے. مستورات بھی ہیں، میں ایک حدیث ان کے لیے بھی سنا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مولانا کو وقت دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا صلت المرأۃ خمسہا، 3 کام، کہ عورت صرف 3 کام کر لے تو اللہ کے نبی نے فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، تو اللہ قیامت میں جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، جس سے دل چاہے یہ جنت میں چلی جائے. صرف 3 کام عورت کر لے. کتنا آسان ہے جنت میں جانا. پہلا کام کیا فرمایا کہ اذا صلت المرأۃ خمسہا، کہ عورت 5 وقت اپنی نماز کا اہتمام کرتی رہے. وحسنت فرجہا، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے. واطاعت بعلہا، اور شادی شدہ ہے تو اپنے خاوند کی فرما برداری کرے. یہ 3 کام کر لے، 8 دروازے جنت کے کھلیں گے، جس سے دل چاہے جنت میں داخل ہو جائے. کتنا آسان کام ہے اور ہمارے لیے بھی یہی ہے. تو انشاءاللہ اب نیت کر لیں. اب یہ سارا مجمع، اس میں سے جو ایسا بھائی جو پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، آج پکی نیت کر کے اٹھے کہ میں نے انشاءاللہ نماز پڑھا کرنی ہے. آج کے بعد میں بے نمازیوں کی صف میں سے نکل جاؤں گا اور نمازیوں کے صف میں آ جاؤں گا. انشاءاللہ یہی ہماری کامیابی ہے. اللہ آپ حضرات یہ نیت کر لیں گے، اللہ ہمیں انشاءاللہ توفیق عطا فرما دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب مولانا تشریف لا چکے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی ان سے مستفید ہوں گے. اللہ ہمیں عمل والا بنائے.